العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. وباعتبار معنی الظرفیت قلنا، فی کا بیان چل رہا ہے جس میں ظرفیت کے معنی ہوتے ہیں. اسی ظرفیت کے اعتبار سے مصنف یہاں سے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کام کرنے کی قسم کھائے اور اس کام کو کسی جگہ یا کسی وقت کی طرف منسوب کرے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ کام جس کو وہ جگہ یا زمانے کی طرف منسوب کر رہا ہے لازم ہے یا متعدی. لازم اور متعدی ہونے سے مراد نحو و صرف والا لازم اور متعدی مراد نہیں ہے، بلکہ لازم سے مراد یہ ہے کہ وہ فاعل کے فعل کا ظاہری اثر مفعول پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر فاعل کے فعل کا کرنے والے کے کام کا ظاہری اثر سامنے والے پر نہیں ہوتا تو وہ فعل لازم کہا جائے گا. مثلا گالی دینا، تو اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے گا تو سامنے والے پر اس کا کوئی ظاہری اثر موجود نہیں ہوتا ہے، ایسے فعل کو لازم کہا جائے گا. اور ایسے فعل کے ثابت ہونے کے لیے سامنے والے کا اس کے فاعل کے سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، چاہے وہ سامنے والا موجود ہو یا نہ ہو، گالی واقع ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ فعل ایسا ہے جس کا ظاہری اثر سامنے والے پر ہوتا ہے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، اور اس صورت میں سامنے والے کا فاعل کے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے مثلا مارنا، قتل کرنا وغیرہ. تو مارنا اسی وقت ثابت ہوگا جب سامنے والا آدمی فاعل کے سامنے موجود ہوگا اور اس کا اثر جو ہے وہ سامنے والے میں ظاہری طور پر ہوگا. قاعدہ یہ ہے، پھر سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کے کرنے کی قسم کھائے اور اس کو زمانے یا جگہ کی طرف منسوب کرے تو اب دیکھا جائے گا کہ فعل لازم ہے یا متعدی. لازم اور متعدی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سامنے والے پر کوئی ظاہری اثر نہیں پڑتا تو وہ فعل لازم، جیسے گالی دینا. اور اگر سامنے والے پر کوئی اثر ظاہری ہوتا ہے تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، جیسے مثلا مارنا، قتل کرنا، زخمی کرنا وغیرہ. اب جب یہ لازم اور متعدی سمجھ میں آ گیا تو آگے والی بات ہم یہ سمجھیں گے کہ جب کسی نے قسم کھائی اور اس کو جگہ یا زمانے کی طرف منسوب کیا، اگر وہ فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے، سامنے والے پر ظاہری کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں فاعل کا، کام کرنے والے کا اس جگہ میں یا اس مکان میں یا اس زمانے میں ہونا ضروری ہے. اگر وہ فعل لازم ہے تو فاعل کا جگہ یا مکان میں ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ فعل متعدی ہے، سامنے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس جگہ میں یا اس وقت میں سامنے والے یعنی مفعول بہ کا ہونا ضروری ہے. وہاں اس جگہ میں اور اس زمانے میں فاعل کا ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیے عبارت سے ہم اس کو حل کر رہے ہیں. وَبِاعْتِبَارِ مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ قُلْنَا،
اور کلمہ فی میں ظرفیت کے معنی ہونے کے اعتبار سے ہم نے کہا، یعنی احناف نے کہا، اذا حلف علی فعل، کوئی آدمی کسی فعل پر قسم کھائے، وَأَضَافَهُ إِلَى زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، اور اس کو زمان یا مکان کی طرف منسوب کرے، کسی چیز کی قسم کھائی اور اس کو زمان یا مکان کی طرف منسوب کیا۔ مثالیں آگے آ رہی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ، اگر وہ فعل ایسا ہے، مِمَّا يَتِمُّ بِالْفَاعِلِ، جو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، یعنی مفعول بہ کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، یشترط، تو پھر شرط ہوگا، کون الفاعل فی ذلک الزمان او المکان، اس فاعل کا کام کرنے والے کا زمانے میں یا مکان میں ہونا شرط ہوگا اگر فعل لازم ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدِّي، اور اگر وہ فعل متعدی ہے، اِلَى محل، محل کی طرف متعدی ہے، یعنی محل سے مراد مفعول کی طرف متعدی ہے، اس کا اثر اس پر ہوتا ہے، تو یشترط کون المحل فی ذلک الزمان والمکان، تو پھر محل یعنی مفعول کا اس زمان یا مکان میں ہونا شرط ہوگا۔ لأن الفعل، اس لیے کہ فعل یعنی محل کا کیوں ہونا ضروری ہے، اس کی وضاحت مصنف فرما رہے ہیں، یعنی اگر وہ فعل متعدی ہے تو اس صورت میں مفعول کا زمان میں یا جگہ میں ہونا ضروری۔ لأن الفعل، اس لیے کہ وہ فعل انما یتحقق باثرہ، وہ متحقق ہوگا، ثابت ہوگا، واقع ہوگا اپنے اثر سے۔ مثلا مارنے کی قسم کھائی تو مارنا اسی وقت متحقق ہوگا جبکہ مارنے کا کوئی اثر ہو، وہ اثرہ فی المحل، اور اس کا جو اثر ہوگا وہ محل یعنی مفعول میں ہوگا۔ مارنا اسی وقت کہا جائے گا جب سامنے والے کو چوٹ لگے گی، تب جا کر مارنا کہا جائے گا۔ تو اس محل کا اور اس مفعول کا اس جگہ میں یا اس مکان میں ہونا ضروری ہوگا۔ یہ تھا قاعدہ کلیہ۔ اب اس کی روشنی میں ہم آگے والی مثالیں دیکھیں گے۔ قال محمد رحمہ اللہ فی الجامع الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو قاعدہ پڑھا اس کی مثالیں یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں تجھے مسجد میں گالی دوں تو ایسا ہو جائے، میرا غلام آزاد ہو جائے، یا غلام کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں تجھے مسجد میں گالی دوں تو تو آزاد۔ دیکھیے اس نے جس فعل پر قسم کھائی ہے وہ فعل لازم ہے، گالی دینے کی قسم کھائی، تو گالی جو ہے ایسا فعل ہے جو لازم ہے، فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، مفعول بہ پر اس کا کوئی ظاہری اثر ہوتا نہیں ہے۔ جب یہ فعل لازم ہوا تو ہم نے پڑھا کہ اس صورت میں جس جگہ یا زمان کی طرف اس نے فعل کی نسبت کی ہے، یہاں اس نے مسجد میں ہونے کی طرف فعل کی نسبت کی ہے، تو مسجد میں فاعل کا ہونا ضروری ہوگا۔ فعل لازم ہے اور اس نے جگہ کی طرف فعل کو منسوب کیا تو اس جگہ میں فاعل کا ہونا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اگر وہ مسجد میں کھڑے ہو کر گالی دے رہا ہے تو اس صورت میں اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، چاہے جس کو گالی دے رہا ہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد میں نہ ہو، باہر ہو، بہر صورت میں وہ قسم میں حانث ہو جائے گا، اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے گالی دینے کی قسم کھائی مسجد میں اور وہ مسجد سے باہر رہ کر وہ گالی دے رہا ہے اور سامنے والا جس کو گالی دے رہا ہے وہ مسجد میں ہے، تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ فاعل کا جگہ میں ہونا ضروری ہے اور یہاں فاعل جگہ یعنی مسجد میں نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنے فعل میں حانث نہیں ہوگا، اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا، تو اس کا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا۔ دیکھیں عبارت سے، قال محمد فی الجامع الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں بیان فرمایا ہے، اذا قال، جب کوئی آدمی قسم کھائے، ان شتمتک فی المسجد،
کہ اگر میں تجھے مسجد میں گالی دوں فقدا تو ایسا ہو جائے گا، یعنی تو آزاد ہو جائے گا یا میرا غلام آزاد ہو جائے گا۔ فشتمہ، اس نے اس کو گالی دی، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور گالی دینے والا مسجد میں ہے، وَالْمَشْتُومُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، اور جس کو گالی دے رہا ہے وہ مسجد کے باہر ہے، يَحْنَسُ، تو وہ حانس ہو جائے گا، اس لیے کہ فاعل جگہ میں موجود ہے۔ وَلَوْ كَانَ الشَّاتِمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، اور اگر گالی دینے والا مسجد سے باہر ہو، وَالْمَشْتُومُ فِي الْمَسْجِدِ، اور مشتوم جس کو گالی دے رہا ہے وہ مسجد میں ہے، لَا يَحْنَسُ، تو اس صورت میں حانس نہیں ہوگا، اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ یہ فعل لازم کی مثال تھی۔ آگے دوسری مثال فعل متعدی کی ہے۔ فعل متعدی سے مراد ہم نے آگے پڑھا کہ اس کا ظاہری اثر مفعول بہ پر ہو۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا قسم کھا کر کہ اگر میں تجھ کو مسجد میں ماروں یا اگر میں تجھ کو مسجد میں زخمی کروں تو ایسا ہو جائے گا، میرا غلام آزاد ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں مارنا اور زخمی کرنا فعل متعدی ہے، مفعول بہ کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ جب فعل متعدی ہے تو جس جگہ کی طرف اس نے فعل کی نسبت کی ہے، یہاں مسجد کی طرف ماننے کی اس نے نسبت کی ہے، تو مسجد میں مفعول کا محل کا ہونا ضروری ہے، فاعل کا مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس نے مارا اس کو، تو جس کو مار رہا ہے وہ مسجد میں ہے یا جس کو زخمی کر رہا ہے وہ مسجد میں ہے، تو اس صورت میں وہ حانس ہو جائے گا اور اس کا جو غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا، چاہے مارنے والا باہر کھڑے رہ کر اس کو مار رہا ہو پھر بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو مار رہا ہے اور جس کو مار رہا ہے وہ مسجد کے باہر ہے، مسجد کے باہر ہے، تو اس صورت میں چاہے مارنے والا مسجد میں رہ کر مار رہا ہو وہ حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی میں مفعول اور محل کا اس جگہ یا زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا ان ضربتک او شججتک فی المسجد، اگر میں تجھ کو مسجد میں ماروں یا زخمی کروں تو ایسا یعنی غلام آزاد۔ یشترط کون المضروب والمسجوج فی المسجد، تو مضروب اور مسجوج یعنی جس کو زخمی کر رہا ہے اس کا مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ ولا یشترط کون الضارب والشاج فیہ، اور مارنے والے اور زخمی کرنے والے کا مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی میں مفعول اور محل کا جگہ اور زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ وَلَوْ قَالَ إِن قَتَلْتُكَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فَكَذَا، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فی کے ظرف زمان میں استعمال ہونے کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے قاعدہ کلیہ بیان فرمایا تھا اور اس کے بعد فعل لازم اور فعل متعدی کی جو مثالیں بیان کی تھی وہ ظرف مکان کے اعتبار سے تھی۔ اب یہاں مصنف ظرف زمان کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اگر میں تجھے جمعرات کے دن قتل کروں، ان قتلتک فی یوم الخمیس فقد، تو ایسا مثلا غلام آزاد۔ یہ فعل جو ہے قتل کرنا متعدی ہے، اس میں سامنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے اور ظاہراً اس پر اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ فعل متعدی ہوا۔ اور ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ جب فعل متعدی ہو اور فعل کی نسبت زمان یا مکان کی طرف کی گئی ہو تو اس صورت میں محل یعنی مفعول بہ کا زمانے میں یا مکان میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں بھی فعل متعدی ہے، اس لیے محل اور مفعول بہ کا زمانے میں جب جمعرات کی طرف اس کی نسبت کی گئی زمانے کی طرف، تو جمعرات کے دن میں قتل ہونا
موجود ہوگا تو اس صورت میں وہ حانث ہوگا۔ چنانچہ اس نے جمعرات سے پہلے ہی مان لو اس کو زخمی کر دیا اور وہ جمعرات کے دن مر گیا تو اس صورت میں قتل کرنے والا حانث ہوگا اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگرچہ اس نے زخمی پہلے کیا لیکن قتل کرنا، اور قتل سے مراد جو ہوتا ہے جان نکال لینا، جان نکل جانا، وہ جمعرات کے دن پایا گیا تو چنانچہ اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے جمعرات کے دن زخمی کیا اور جمعرات کے دن وہ نہیں مرا بلکہ دوسرے دن یعنی جمعہ کے دن مر گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ قتل ہونا وہ جمعہ کے دن پایا گیا، جبکہ اس نے کہا تھا جمعرات کے دن میں تجھے قتل کر دوں تو ایسا ہو جائے گا، یعنی میرا غلام آزاد وغیرہ جو بھی کہا ہو، تو اس صورت میں شرط نہیں پائی گئی، یعنی جمعرات کے دن قتل ہونا نہیں پایا گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا ان قتلتک فی یوم الخمیس، اگر میں تجھ کو جمعرات کے دن قتل کروں فقدا تو ایسا، فجرحہ قبل یوم الخمیس، پس اس نے جمعرات سے پہلے زخمی کر دیا، ومات یوم الخمیس، اور وہ جمعرات کے دن مر گیا، یحنث، تو وہ حانث ہو جائے گا۔ ولو جرحہ یوم الخمیس، اور اگر اس نے جمعرات کے دن زخمی کیا، ومات یوم الجمعۃ، اور جمعہ کے دن وہ مر گیا، لا یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہ ظرف زمان اور ظرف مکان میں فی کے استعمال کی مثالیں تھی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ جیسے پہلے کہا تھا کہ فی مکان میں، زمان میں اور فعل یعنی مصدر میں استعمال ہوتا ہے، تو اب فعل یعنی مصدر میں استعمال ہونے کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اگر فی مصدر پر داخل ہو تو اس صورت میں وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فی کا ما بعد جب مصدر ہوگا تو وہ فی اپنے حقیقی معنی یعنی ظرف کے معنی میں استعمال ہونا متعذر ہے، اس وجہ سے کہ مصدر کسی چیز کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور ہم نے پڑھا کہ فی کا ما بعد ظرف ہوتا ہے، جب وہ ظرف نہیں بن سکتا تو اس کا مجازی معنی یعنی شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی دونوں میں مناسبت ہے۔ حقیقی معنی فی کے ظرف کے لیے ہونا ہے تو اس میں ظرف اور مظروف دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے مجازی معنی شرط کے ہیں تو اس میں بھی شرط اور مشروط دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو مقارنت میں ملے ہوئے ہونے میں دونوں کو مناسبت ہے، اس لیے فی مجازن شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعْلِ، اور اگر کلمہ مصدر پر داخل ہو تفید معنی الشرط، تو وہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کی مثال آگے مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے کہا انتی طالق فی دخولک الدار، کہ تجھے طلاق تیرے گھر کے اندر داخل ہونے میں، تو یہاں فی کا ما بعد دخول وہ مصدر ہے۔ جب وہ مصدر ہے اس کے حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہے، حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، تو اب اس کے مجازی معنی یعنی شرط کے معنی لیے جائیں گے، اور مطلب یہ ہوگا انتی طالق ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق۔ تو اس صورت میں اگر وہ عورت گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ گھر میں داخل نہیں ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ، اگر شوہر نے کہا انتی طالق فی دخولک الدار، تجھ کو تیرے گھر کے اندر داخل ہونے میں طلاق، فَهُوَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، تو وہ شرط کے معنی میں ہوگا، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، پس طلاق واقع نہیں ہوگی، قبل دخول الدار، گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي حَيْضَتِكِ، یہاں سے مصنف فی کے مصدر پر داخل ہونے کی
دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں کہ شوہر نے اگر یہ کہا انتی طالقن فی حیضتی کی کہ تجھے تیرے حیض میں طلاق، فی کا ما بعد یعنی فی کا مدخول جو ہے وہ مصدر ہے، اور جب مصدر پر داخل ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ وہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انتی طالقن اذا حیضتی کہ جب تجھے حیض ہوگا تو تجھے طلاق۔ تو مان لو جس وقت یہ کہہ رہا ہے اس وقت اگر عورت حیض میں ہی ہے تو فوراً اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس وقت حیض میں نہیں ہے تو جب حیض آئے گا اس وقت اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولو قال، اور اگر شوہر نے کہا انتی طالقن فی حیضتی کی تجھ کو تیرے حیض میں طلاق، ان کانت فی الحیض تو اگر وہ حیض میں ہے، وقعت طلاق فی الحال تو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی، وإلا ورنہ یعنی اگر وہ حیض میں نہیں ہے، یتعلق الطلاق بالحیض تو طلاق حیض کے ساتھ معلق ہو جائے گی، اور جب دوسرا حیض آئے گا اس وقت طلاق اس کو واقع ہو جائے گی۔ وفی الجامع، آگے اور مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں فی کے مصدر پر داخل ہونے کی، کہ اگر کسی نے یہ کہا انتی طالقن فی مجیء الیوم، فی کا ما بعد مصدر ہے، جب وہ مصدر ہو تو ضرب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس صورت میں وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، تو مطلب یہ ہو جائے گا انتی طالقن فی مجیء یوم کا مطلب ان جاء الیوم کہ تجھے طلاق جب دن آ جائے، اور دن کا آنا صبح صادق سے ہی اس کا پہلا جز آتے ہی دن کا آنا کہا جاتا ہے، اور اس کا پہلا جز آتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے سے، تو جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی اس وقت اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وفی الجامع، اور جامع کبیر میں ہے، جامع سے مراد جامع کبیر ہے، لو قال اگر کوئی کہے انتی طالقن فی مجیء الیوم تجھ کو دن کے آنے پر طلاق، لم تطلق تو طلاق اس کو واقع نہ ہوگی، یعنی ابھی فی الحال واقع نہیں ہوگی، حتی یطلع الفجر یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ وَلَوْ قَالَ فِي مُضِيِّ يَوْمٍ، اوپر والی مثال تھی اس میں اس نے کہا تھا انتی طالقن فی مجیء یوم، اس کے بجائے اگر اس نے یہ کہا انتی طالقن فی مضیء یوم تجھے طلاق دن کے گزرنے پر، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کلام کب کر رہا ہے۔ مثلا مان لو اگر وہ رات میں کر رہا ہے، یعنی آج رات میں کر رہا ہے، تو دن کا گزرنا جو ہے آئندہ کل غروب شمس کے وقت پایا جائے گا، تو جب جیسے ہی کل سورج غروب ہوگا اس وقت عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی، چونکہ یہاں بھی فی مصدر پر داخل ہے، اور جب مصدر پر داخل ہو تو وہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر اس نے دن میں یہ بات کہی ہے تو دن کے گزرنے سے مراد پورا دن ہوتا ہے، اور مثلا مان لو اس نے آج 10 بجے کہا کہ تجھے دن کے گزرنے پر طلاق، تو چونکہ دن کا اتنا حصہ 10 بجے تک کا حصہ تو گزر چکا ہے اور دن سے مراد پورا دن ہے، تو اس صورت میں جب آئندہ کل 10 بجیں گے اس وقت پورا دن گزرنا کہا جائے گا اور سمجھا جائے گا، تو اس صورت میں دوسرے دن جب 10 بجیں گے اس وقت اس کو طلاق واقع ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر شوہر نے کہا فی مضیء یوم یعنی انتی طالقن فی مضیء یوم تجھ کو دن کے گزرنے پر طلاق، ان کان ذالک فی اللیل تو اگر یہ کلام رات میں ہوا ہے، وقع الطلاق عند غروب الشمس تو دوسرے دن غروب شمس کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی، لوجود الشرط کی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ اور اگر یہ کلام دن میں ہوا ہے، تُطَلَّقُ حِينَ تَجِيءُ مِنَ الْغَدِ تُطَلَّقُ طلاق واقع ہوگی، حین اس وقت، تَجِيءُ مِنَ الْغَدِ جب دوسرے دن کی گھڑی آئے گی، تِلْكَ السَّاعَةُ وہی گھڑی جس گھڑی میں وہ کہہ رہا ہے، آج 10 بجے کہہ رہا ہے تو آج 10 بجے والی گھڑی ہی جب کل آئے گی یعنی کل 10 بجیں گے اس وقت اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے مصنف اور فی کے مصدر پر داخل ہونے کی مثال بیان فرما رہے ہیں
کہ اگر کسی نے یہ کہا انتی طالقن فی مشیت اللہ تعالی، چونکہ یہاں فی مصدر پر داخل ہے اور ہم نے پڑھا کہ جب مصدر پر داخل ہو تو وہ شرط کے معنی میں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا انتی طالقن انشاءاللہ، تجھے طلاق اگر اللہ نے چاہا۔ یا اس کے مقابلے میں یہ کہا انتی طالقن فی ارادت اللہ، یہاں بھی فی مصدر پر داخل ہے اس لیے وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، تو مطلب یہ ہوگا انتی طالقن ان اراد اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تجھ کو طلاق، اور اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت کو کوئی جان نہیں سکتا، اس لیے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وفی زیادات، اور زیادات میں ہے، یہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے لو قال، اگر کسی نے کہا انتی طالقن فی مشیت اللہ، تجھ کو طلاق اللہ کی مشیت میں، او یا یہ کہا فی ارادت اللہ، اللہ کے ارادے میں، کان ذلک بمعنی الشرط، تو یہ شرط کے معنی میں ہوگا، حتی لا تطلقوا، یہاں تک کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے ارادہ اور اللہ کے مشیت کو کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ یہ تھا فی کا بیان، یہاں تک فی کا بیان مکمل ہوا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم با کا بیان پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.